نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی بڑی حکمت والے ہیں اور بہت ہی پیار والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اس کائنات میں، اس جہاں میں بے حساب نعمتیں پیدا کی ہیں، راحتیں، خوشیاں اور لذتیں پیدا کی ہیں، وہیں اس جہاں میں بہت ساری تکالیف اور پریشانیاں اور دکھ بھی پیدا کی ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، ویسے ہی تکالیف اور پریشانیاں اور دکھ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ جیسے بعض امراض پیدا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ٹیکہ لگاتے ہیں اور بعض امراض میں پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اب آپریشن جب ہو رہا ہوتا ہے تو انسان اس کے لیے کتنے پیسے دے کر آپریشن کراتا ہے، اس لیے کہ کہتا ہے کہ میرے اندر جو امراض پیدا ہو گئے، جو مرض پیدا ہو چکا ہے، اس مرض کا علاج ضروری ہے ورنہ میں تباہ ہو جاؤں گا۔ ایسے ہی انسان کے اندر بہت سارے ایسے امراض پیدا ہو جاتے ہیں جسے روحانی امراض کہتے ہیں، جو ان ظاہری امراض سے، جن کو ہم دیکھتے ہیں، ان سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اور جو پیدا ہو گیا کہ میں بہت بڑا ہوں۔ یہی تکبر تو ہے جس نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا مقام تھا اور بڑا عبادت گزار تھا، لیکن تکبر کیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو انسان کے اس دل میں بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تکبر ہے، عجب ہے، حسد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسراف ہے، تبذیر ہے، جو انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ بہت ساری صفات مذمومہ اس انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی پھر نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کا آپریشن فرماتے ہیں۔ اور آپریشن کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ دل کا آپریشن فرماتے ہیں پریشانیوں سے۔ جب اس میں دنیا میں، اس دل میں محبت دنیا کی بس جاتی ہے اور بس یہی دنیا سب کچھ محور بن رہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوئے کہ بڑے بگڑے ہوئے تھے، اچانک والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئے، تبدیلی آ گئی۔ اور بہت سارے لوگ، بچہ فوت ہو گیا، بچی فوت ہو گئی، زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ اور ایسے ہی اور کوئی پریشانی آ گئی، زندگی جو ہزاروں واعظوں نصیحتوں سے کام نہیں بن رہا تھا، وہ ان صدمات کے کرنٹ نے بنا دیا۔ حضرت والد صاحب حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت پر ہمارے ایک بزرگ نے عجیب بات فرمایا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہزاروں تہجدوں اور نفلوں سے وہ روحانی ترقیاں نہیں ملتی جو صدمات کے کرنٹ سے مل جاتی۔ ہزاروں تہجدوں اور نفلوں سے وہ روحانی ترقی اور مرتبے نہیں ملتے جو صدمات کے کرنٹ سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو صدمات آتے ہیں، اگر انسان اس پر صبر کر لے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور آہوزاری کر لے، صدمات میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا اغتنموا الدعاء عند الرقۃ فإنها رحمۃ، کہ رقت کے وقت دعا کو غنیمت جانو کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ دل نرم ہوا ہے۔ کوئی فوت ہو گیا، کوئی صدمہ آ گیا، دل نرم ہے، رونے کا دل چاہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ضائع کریں۔ مثلا کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب ہم اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، ادھر باتیں ادھر باتیں نہیں، اب اللہ سے لو لگانے کی ضرورت۔ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے، ہمارے مشائخ میں سے ہیں، اور حضرت کے داماد فوت ہو گئے۔ ابھی ان کا جنازہ آنے میں تاخیر تھی تو ظہر کے بعد نوافل پڑھتے رہے، عصر پڑھی تو ذکر میں مشغول ہو گئے، مغرب پڑھی تو پھر نوافل مشغول ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت لوگ آ رہے تھے اور آپ کام نوافل پڑھتے رہے۔ فرمایا بھائی یہی تو وقت ہوتا ہے اللہ سے لو لگانے کا۔ ہم کوئی فوت ہو جائے تو بیٹھ کر محفل لگا کر گپ شپ لگاتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ وقت ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، مستورات کے لیے ایک طرف قرآن مجید رکھ دیں، عورتوں کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ، وہاں بیٹھ کے سب تلاوت کریں
اور سارے اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ سے آہوزاری کریں۔ تو یہ صدمات ہوتے ہیں، بہت سارے صدمے آتے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان بعض اوقات گھر میں بھی ہوتا ہے کہ بچے شرارت کرتے ہیں تو والدین بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ان کو کمرے میں بند کر دیتے ہیں، بچہ رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے، لیکن ان کی تربیت کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بعض اوقات قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کراتے ہیں، درجات کی بلندی کے لیے پریشانیاں بھیجتے ہیں، مصائب بھیجتے ہیں، اور دلوں کے امراض کا علاج بھی ہوتا ہے اور روحانی ترقیاں بھی ملتی ہیں۔ جیسے صدمات سے میں نے عرض کیا کہ بزرگ نے فرمایا کہ ہزاروں تہجدوں اور نفلوں سے وہ روحانی ترقی نہیں ملتی جو صدمات کے کرنٹ سے ہوتی۔ جب انسان کو پریشانیاں 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 دکھ اور مصائب آتے ہیں اور اس میں انسان صبر کرتا ہے، اللہ سے تعلق قائم رہتا ہے، تو انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ضرور آزماؤں گا خوف کے ذریعے، آج جیسے آج اہل حق کے لیے ہر طرف خوف ہے، خوف کے ذریعے آزماؤں گا، بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، بھوک سے، جان مال میں کمی سے، اور وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جب انہیں کوئی تکلیف آتی کہتے ہیں سب کچھ اللہ کا، ہمارا اپنا تو یہاں اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ جسم اپنا، نہ جان اپنی، نہ بیوی اپنی، نہ بچے اپنے، نہ خاندان اپنا، نہ خوشیاں اپنی، راحتیں اپنی، اپنا ہے ہی کچھ نہیں، سب کچھ اس کی عطا، اور اس نے لے لی تو کہیں انا للہ، ہم سب اللہ کے۔ انسان اصل میں انسان کو غم زیادہ یہ لاحق ہو جاتا ہے، کہتے ہیں میری چیز اللہ نے چھین لی، نعوذ باللہ۔ تو فرمایا بتایا یہ کہ نہیں بندہ، تیری چیز تو کوئی ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ کی امانتیں ہیں۔ ایک مرتبہ تبلیغ میں جانا ہوا، ایک ساتھی نے سے بیان کے لیے سننے کے لیے آئے، میں نے بیان کے بعد پوچھا کہ یہ دو بچے آپ کے ہیں بیٹے؟ تو بڑی پیاری بات فرمائی، کہنے لگے یہ دو اللہ کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی امانتیں ہیں، یہ والد، یہ والدہ، یہ بیوی، یہ بچے، یہ خاندان، یہ شوہر، یہ عزیز و قارب، سب رب کی امانتیں ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو لے لیتا ہے تو کہیں انا للہ، ہم سب اللہ، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے اپنا۔ ہم دل میں بسا بیٹھے کہ سب کچھ ہمارا، یہ خوشیاں ہماری، یہ دولتیں ہماری، یہ چیزیں ہماری، یہ سب کچھ ہمارا۔ فرمایا نہیں، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے، جسم و جان بھی اپنا نہیں ہے۔ کہو انا للہ، ہم سب اللہ کے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر ایک منزل کے ہم سب مسافر ہیں، اور ایک منزل پر والد چلا گیا، والدہ چلی گئی، بیٹا چلا گیا، بھائی چلا گیا، شوہر چلا گیا، بیوی چلی گئی، تو اسی منزل کے تو ہم سب مسافر ہیں۔ تو کیا ہوا؟ اس منزل پر جنت میں وہ پہلے پہنچ گئے، ہم پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں کو نزول ہوتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک هم المہتدون، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے ذریعے انسان کے دلوں کا آپریشن کرتے ہیں، امراض کا، اور روحانی ترقیاں بھی نصیب فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ خوشیاں پوچھتی ہیں یا اللہ ہم کہاں جائیں؟ اللہ فرماتے ہیں تم میرے نافرمانوں کے پاس چلے جاؤ۔ اور یہ علم اور مصائب اور تکالیف پوچھتے گئے اللہ ہم کہاں جائیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں تم میرے فرما برداروں کے پاس چلے جاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا جب اللہ کسی سے پیار فرماتے ہیں پریشانیوں میں ڈال دیتے۔ اسی لیے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا سب کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن اہل مصائب اور تکالیف، جنہوں نے پوری زندگی تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کیا ہوگا، مالی بحران ہے، گھریلو بحران ہے، خاندانی بحران ہے، مصائب در مصائب ہیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں، جب یہ جو ہے حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے تو حکم ہوگا کہ تم لوگ بلا حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے یہ مصائب اور پریشانیاں روحانی ترقی کا باعث بھی ہیں، درجات کی بلندی بھی ہیں، اور دلوں کے امراض کا علاج بھی ہے۔ جو دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بسنے لگتی ہے، جینے کی بے حساب تمنائیں اور دنیا کی چیزوں کی تمنائیں جب دل میں آتی ہیں بس جاتی ہیں، اور ہزاروں واعظ و نصیحت سمجھانا کارگر نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ پریشانیوں کے ذریعے سے دل کے اندر سے عجب نکالتے ہیں، مال کی محبت نکالتے ہیں، جینے کی محبت نکالتے ہیں، اور جو دنیا کی چیزوں کی محبت کو دل سے نکال دیتے ہیں اور آخرت کو عزیز کر دیتے ہیں۔ تو یہ دل کا اللہ آپریشن فرماتے ہیں، روحانی آپریشن پریشانیوں اور دکھوں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے جب کوئی پریشانی اور مصائب آ جائیں تو رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، مصائب آ جائیں، اور یہ سوچیں کہ میرا رب اگر یہ کر رہا ہے تو وہ عظمتوں والا ہے، شان والا ہے،
ہر چیز میں اس کی حکمت ہوتی ہے، یقیناً اس میں حکمت ہے، یقیناً اس میں فوائد ہیں، دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہ آخرت کی درجات کی بلندی کی صورتیں بنا رہے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب اہل بلا اور اہل مصائب آئیں گے اور اللہ ان کو بہت درجات عطا فرمائیں گے، تو اہل عافیت جنہوں نے پریشانیاں نہیں کاٹی ہوں گی وہ تمنا کریں گے کاش ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، لیکن ہمیں یہ درجات تو ملتے، کتنے اونچے درجات مل رہے ہیں، سبحان اللہ، کتنے اونچے درجات ملنے والے ہیں آخرت میں۔ یہ اہل مصائب کے لیے، پریشانی والوں کے لیے، دکھ والوں کے لیے، اسی لیے جس سے اللہ پیار کرتے ہیں اس کی تمناؤں کا خون کرتے ہیں، ان کی آرزو کا خون کرتے ہیں، وہ خواہشوں کا خون کرتے ہیں، انہیں پریشانی اور مصائب زیادہ تھے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، فقر و فاقے کی زندگی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصائب ہیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں، چونکہ اللہ ان سے پیار کر رہے ہیں۔ تو جس سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جس سے پیار فرماتے ہیں اسے پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے کہتے ہیں زمین میرے نیک بندوں پر تنگ ہو جا، تاکہ وہ یہاں سے نکلنے کی تمنا آرزو کریں، مجھ سے ملاقات کی آرزو کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں اور دکھ یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہیں، جیسے راحتیں اور خوشیاں ایک قسم کی نعمت ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں، نعمتیں آئیں شکر ادا کریں، پریشانیاں آئیں صبر کریں، اور جو ہے وہ ایک مقولہ ہے کہ الصبر مفتاح الفرج، صبر کرنا جو ہے وہ کشادگی کی کنجی ہے۔ حالات کی بہتری کی کنجی کیا ہے، چابی کیا ہے؟ کہ صبر کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے، اور آہوزاری اور خوب رونا، اور خوب مسلوں جو ہے وہ رونا، اور خوب آنسو بہانا، اور خوب شکلیں بنانا رونے والی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے کہ انسان رونے کی شکل بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہے خوب آہوزاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔